ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، صاحب صدر گرامی قدر، منتظمہ کمیٹی مسجد حاضرہ، دیگر سامعین اور اگر سن رہی ہیں تو سامعات، خواتین و حضرات، میں تو چاہتا تھا کہ حضرت نے بہت ہی پرمغز خطاب سے نوازا ہے، اس کے بعد اب ضرورت نہیں، لیکن الامر فوق العدد کا مصداق بن کر کھڑا ہو گیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک دو باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے سورہ بقرہ کی 186 آیہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب اے پیارے حبیب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ فرما دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور اسی کی روشنی میں ایک مسلک بیان کر رہا اور مسلک حق کا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن پاک دفعتاً واحدتاً ایک ہی رات کو اترا، اور وہ رات کون سی آپ کو جانتے ہیں، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہاں سے نبی پاک علیہ السلام پر قرآن پاک کی آیات کا نزول جو ہوا وہ کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 23 سال۔ تو قرآن پاک کے ریویل ہونے کی جو وجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریزن آف ریویلیشن، یعنی شان نزول۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ 3 روایتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ چند ایک صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے اور انہوں نے آقا سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، کیا؟ انہوں نے یہ عرض کیا این ربنا، ہمارا رب کہاں ہے؟ اور ایک روایت یہ ہے ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ بولے بھائی کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ اس سے ہم سرگوشی کریں؟ کیا ہمارا رب دور ہے کہ اس کو ہم ندا دیں؟ یہ کنہوں نے آ کر عرض کیا؟ بولو بولیں، کچھ بول نہیں رہے۔ انہوں نے فرمایا 5 منٹ میں کور تو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کنہوں نے کہا؟ صحابہ کرام۔ سب بولو صحابہ کرام۔ اور آج یوٹیوب دیکھ لیجئے، واٹس ایپ دیکھ لیجئے کہ اپنے لوگ ہی صحابہ کے بعد اللہ مقام کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کے متعلق، کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق، اور کوئی جناب علی ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، اور وہ جو جیسے کہ حضرت نے اشارہ کیا نا، اب جناب علی علماء کا بھی کام ہے، اولیاء کرام کا بھی کام ہے کہ وہ جو ظالمان ہیں نا، میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں، وہ جو ظالمان ہیں، نہیں سمجھے تو آپ کی جگہ پر ظالم میں نے بول دیا، اب جناب علی وہ کیا کدھر سے کدھر لے جا رہے ہیں؟ اب مجھے اور آپ نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کبار نے آ کر یہ عرض کیا، صحابہ کبار نے مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا کہ رب کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو کملی والے کے در پر جاؤ، نبی پاک کے پاس جاؤ۔ پھر یہ تمثیل ہوتی ہے نا، چودھری صاحب میرے بھائی ہیں اور میں ان کو بھائی سمجھتا ہوں، کہتا ہوں،
حضرت یوسف جوید صاحب اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں جب سے اس ملک میں آیا ہوں لیڈز میں ہی ہوں، اور لیڈز کو میں نے چھوڑا نہیں، لیڈز میں رہ کر ہی لوگوں کو لیڈ کر رہا۔ ایک وقت تھا کہ میں نے اور آپ نے اگر بھول گئے نا راستہ تو پیٹرول اسٹیشن پر کھڑے ہو کر پوچھا کرتے تھے میں نے فلاں جگہ جانا ہے مجھے بتا، تو وہ ہمارے بھائی بتاتے، اگر نہ پتا چلتا وہ میپ نکالتے، میپ نکال کر وہ بتاتے۔ اور اب جناب نے مسئلہ کتنا سائنس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، نیویگیشن سسٹم آ گیا نا جناب علی، اس نیویگیشن سسٹم میں فیڈ کرو، وہی جناب علی نیویگیشن سسٹم کے ذریعے آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو وہ جناب علی کو پتہ بتاتا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کے بعد کس کے پاس آئے، بولیے نبی پاک کے پاس آئے نا۔ تو ہمیشہ اگر آئیز کا علاج کروانا ہو تو لوگ آئیز اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، بون کا علاج کرانا ہو تو بون اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، حتیٰ کہ رب کا در ملتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کا تیرا راستہ دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتے ہیں تو کون؟ نبی پاک۔ نبی پاک کے بغیر میرے بھائیوں رب کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک کا پتہ، نبی پاک کے بغیر رب کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کی آنکھ نہیں، بولتا ہے پر زبان نہیں، پکڑتا ہے پر اس کے ہاتھ نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ آقا السلام۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ رب کرنا، اب میرے اور آپ کے آقا ابھی بیٹھے ہیں، جبریل امین فوراً یہ آیا مبارکہ لے کر آ گئے۔ اب دیکھیے کہ سرکار بھی بولے نہیں جبریل رب کا کلام لے کر آیا، تو رب کا کلام جناب علی یہ جناب علی اس کا پتہ چلا ہے تو نبی پاک کی زبان سے۔ فرمایا تو نے پوچھا ہے کہ رب کدھر ہے، تو نبی پاک نے اس کا جواب دیا۔ سرکار نے یہ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کتنا قریب ہے؟ فرمایا انی قریب، رب قریب ہے۔ اب توجہ فرمائیے، قرب ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے، قرب ہوتا ہے مکان کے اعتبار سے۔ کل کون سا دن تھا جی؟ ہفتہ اتوار کے قریب ہے زمانے کے اعتبار سے۔ میرے بھائی چودھری ارشد صاحب یہ قریب ہیں مکان کے اعتبار سے، میں ان کے قریب ہوں، یہ میرے قریب ہیں، ہے نا توجہ آپ کی؟ اب میں بات چھوڑنے والا ہوں، صرف 2 منٹ چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہ میرے قریب ہیں، میں ان کے قریب ہوں، یہ ہمارا قرب مکان کے اعتبار سے، اور سیٹرڈے سنڈے کے قریب ہے وہ زمان کے اعتبار سے۔ اب رب قریب ہے تو کیا زمانے کے اعتبار سے؟ تو جو ہمیں کیا کہہ رہا ہوں، رب قریب ہے کیا مکان کے اعتبار سے؟ وہ تو زمانے سے پاک ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے، تو کیسے قریب ہے؟ اس کا جواب کئی ایک مفسرین اکرام کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے، بالخصوص حضرت علامہ فخر الدین رازی کی، علامہ شیخ سلیمان جمل کی، علامہ اسماعیل حقی کی، وہ فرماتے ہیں رب قریب ہے تو کتنا قریب ہے؟ فرماتے ہیں بالعلم والاحاطہ، رب قریب ہے علم کے اعتبار سے اور احاطے کے اعتبار سے، کوئی چیز رب کے علم سے باہر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عقیدہ پکا بنا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ جیسے کہ حضرت فرمایا کہ یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تعلیم اور تربیت، اب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں، تربیت کی بات کر رہا ہوں، اب
تو آدمی نماز نہ چھوڑے گا. اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ ہر کو دیکھ رہا ہے، آدمی زنا نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، بے حیائی اور بے غیرتی کے کام نہیں کرے گا. اس لیے تو خواجہ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 24 سال، اور آپ بھی ماشاءاللہ حضرت آپ نے کھڑی رحمت اللہ علیہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ارشاد فرمایا آپ مکانو خالی، آپ مکانو خالی درستی کوئی نہ خالی. رب کے پیارے حبیب بھی قریب، کتنے قریب؟ رب نے فرمایا النبی اولاد المؤمنین من انفسہم، نبی پاک ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب. اور ولی کا معنی 5-6 معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی قرب ہے، اور ولی اسے کہتے ہیں جو قریب ہو. تو جب ایک ولی قریب ہوتا ہے تو جو سلطان الاولیاء غوث پاک ہوں وہ ہمارے دربار میں اور قریب ہے. اس لیے میرے آقا غوث نے کہا نظرت الى بلاد اللہ جمعا، نظرت الى بلاد اللہ جمعا تخطى لكن على حکم اتصالی. اللہ بھی قریب، اس کا پیارا حبیب بھی قریب، اور میرے غوث پاک بھی قریب. یہی عقیدہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے. اللہ کسی پر گامزن نہ، کسی پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے.